بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ میں ابھی آپ سے دو موضوعات پہ بات کروں گا اور میرے دونوں موضوع افغانستان کے حوالے سے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ افغان طالبان بہت تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرتے جا رہے ہیں اور آج افغان طالبان نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ میں اس پہ سب سے پہلے بات کروں گا اور دوسرا میرا موضوع ہوگا کہ ایک سازش ہو رہی ہے کہ پاکستان میں، جیسا کہ پہلے ہی میں کافی ویلاگ کر چکا ہوں میں، کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 30 لاکھ کے لگ بھگ افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں، جبکہ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 50 لاکھ کے لگ بھگ ہیں۔ اور ایسے میں ایک سازش ہو رہی ہے اور مجھے یعنی کہ خدشہ ہے کہ کہیں 30 سے 40 لاکھ مزید افغان مہاجرین پاکستان کے گلے نہ ڈال دیے جائیں۔ تو میں اس حوالے سے بات کروں گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جو رہنا ہے۔ افغان طالبان نے آج بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ایران کی سرحد کے ساتھ بہت بڑا تجارتی اور انتظامی مرکز ہے۔ صوبہ نیمروز کا دارالحکومت زرنج، اس پر افغان طالبان نے مکمل قبضہ کر لیا ہے اور زرنج اسکوائر پر افغان طالبان نے اپنا پرچم لہرا دیا ہے۔ وہاں پہ جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں، پولیس ہیڈ کوارٹر ہے، فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس پہ افغان طالبان نے مکمل قبضہ اور کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اور اسی طرح نمروز جیل توڑ کر سینکڑوں افغان طالبان قیدی جو ہے وہ چھڑا لیے گئے ہیں۔ بہت اہم قیدی تھے، بہت خطرناک قیدی تھے، جن کو افغان طالبان نمروز جیل توڑ کے فرار کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو صوبہ نیمروز کے دارالحکومت زرنج پر افغان طالبان نے جو آج قبضہ کیا ہے، یہ افغان طالبان نے پہلی دفعہ کسی صوبائی دارالحکومت پہ قبضہ کیا ہے۔ یہ افغان طالبان کی اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوسری طرف جو افغان صدر اشرف غنی ہیں، وہ بدستور انڈیا کے ساتھ مل کے افغان طالبان اور پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، اور بالخصوص وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح غیر ملکی فورسز افغانستان میں ان کا قیام ہو سکیں، یا مزید غیر ملکی فورسز افغانستان میں اقوام متحدہ کی چھتری تلے یا کسی بھی انٹرنیشنل کور کے نیچے غیر ملکی فوجیں افغانستان میں آئیں، تاکہ ان کے ڈوبتے ہوئے اقتدار کو وینٹیلیٹر پہ جو رکھا جا سکے۔ دوسری طرف افغان طالبان نے کابل شہر کے اندر ایک اور بہت بڑی کارروائی کی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے افغان طالبان افغان دارالحکومت کابل پہ مسلسل گوریلا کارروائیاں افغان دارالحکومت کابل کے اندر وہ کر رہے ہیں، جس میں چند دن پہلے انہوں نے پہلی کارروائی جنرل بسم اللہ خان جو افغان وزیر دفاع ہیں، ان کے گھر کے باہر انہوں نے بہت بڑی کارروائی کی، جس میں 20-25 افغان سرکاری اہلکار جو ہے وہ مارے گئے، اور افغان طالبان وہ کارروائی کر کے بحفاظت وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ آج اسی طرح کی انہوں نے دوسری بڑی کارروائی کابل دارالحکومت میں انہوں نے کی ہے، اور افغان صدر اشرف غنی کے سابق ترجمان اور موجودہ افغان میڈیا انفارمیشن سینٹر کے سربراہ دوا خان کو کابل شہر کے دارالامان میں کارروائی کر کے افغان طالبان نے قتل کر دیا ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی افغان طالبان نے قبول کر لی ہے۔ اور اسی طرح بوکھلاہٹ کا شکار اشرف غنی کی حکومت اور افغان فوج افغانستان کے شہروں کے اندر اپنے ہی سویلینز کے اوپر وہ بمباری کر رہی ہیں، جیسا انہوں نے ہلمند میں چند دن پہلے جیولری مارکیٹ اور کپڑے کی مارکیٹ کے اوپر انہوں نے بمباری کی۔ اسی طرح رات شہر میں انہوں نے رات صوبے میں اسپتال انہوں نے تباہ کیا۔ یعنی افغان سرکاری فوج افغان طالبان کی پیش قدمی سے پریشان ہو کے اپنے شہریوں پہ خود بمباری کر رہی ہے اور جنگی جرائم کا ارتکاب جو ہے وہ کر رہی ہے۔
صوبہ ہلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ پہ سویلین آبادی پہ افغان سرکاری فوج نے دوبارہ شدید بمباری کی ہے، اور اس میں وہاں پہ مقامی سویلینز کا کافی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ حالانکہ اشرف غنی بالکل عقل سے فارغ ہو چکے ہیں، انہیں اس بات کی بالکل سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو سرکاری فوجیں سویلین آبادی کو نشانہ بنا کر ایک طرف تو جنگی جرائم کی مرتکب ہو رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف افغان شہریوں کی جو حمایت ہے اس سے بھی وہ محروم ہو رہی ہیں۔ کل اگر یعنی کہ اشرف غنی کی فورسز، سرکاری فورسز اگر بالفرض افغان طالبان سے یہ شہر چھڑانے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورتحال میں انہیں افغان شہریوں کی حمایت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، جن کے اوپر جو ہے نا وہ بمباری کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ نے ترکی کو سب سے پہلے انہوں نے دانہ ڈالا کہ 1400-1500 وہ افغانی جو نیٹو فورسز اور امریکہ کے افغانستان میں مخبر تھے یا مترجم تھے، یعنی امریکہ ان 1400-1500 لوگوں کو اپنے ملک میں ڈائریکٹ آنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دے رہا، یعنی اپنے ملک میں براہ راست وہ کسی ایک افغانی کو بھی داخل ہونے کی اجازت دینے کو تیار نہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک طرف وہ ترکی کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو 14 ماہ کے لیے ترکی میں قیام کی آپ ان کو اجازت دیں، اور دوسری طرف پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اوپر امریکہ مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ جو آپ کی ملک سرحد ہے اس کو آپ کھول دیں، یعنی جو آپ نے فینسنگ آپ نے لگائی ہے جس میں سینکڑوں ہمارے جوانوں کی شاتیں شامل ہیں، اربوں روپیہ قوم کا خرچ ہوا ہے اس فینسنگ کے اوپر، اور وہ فینسنگ لگانے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ایک ہی تھا کہ کوئی بھی غیر قانونی کراسنگ پاکستان کے اندر نہ ہو سکے۔ اب امریکہ بہادر پاکستان سے یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں مزید 30-40 لاکھ افغان مہاجرین کو داخلے کی اجازت جو ہے وہ دے دی جائے۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس وقت 50 لاکھ افغان مہاجرین بڑی تعداد میں آباد ہیں، اور پورے پاکستان میں جہاں ان کا دل کرتا ہے یہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور میں پہلے ہی اپنے متعدد ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیکورٹی تھریٹ ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ امریکہ کو دو ٹوک اور واضح جواب دیتی کہ جناب ہم ایک بھی افغان مہاجر پاکستان میں مزید برداشت نہیں کریں گے، نہ اسے داخل ہونے کی ہم اجازت دیں گے، اگر داخل ہونے کی کوشش کی گئی تو ہم سخت کارروائی جو ہے وہ کریں گے۔ اس طرح کا جواب جو ہے وہ ہماری حکومت کو دینا چاہیے تھا، لیکن ہماری حکومت کی طرف سے بڑی معذرت کے ساتھ جو جواب امریکہ کو دیا گیا ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے، وہ معذرت خانہ جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے یعنی کہ ذاتی فائدے کے لیے، وقتی فائدے کے لیے آنے والی جو ہماری نسل ہے اس کا بیڑا غرق کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ پاکستان نے امریکہ کو کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت اس قابل نہیں ہے کہ ہم مزید افغان مہاجرین کا بوجھ برداشت کر سکیں۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ جناب ہمیں ڈالروں کی ہڈی جو ہے وہ ڈال دیں، ہمیں آپ بتائیں کہ آپ کتنے ڈالر دے رہے ہیں، ہم 30-40 لاکھ تو کیا ہم 1 کروڑ بھی مزید پاکستان میں جو ہے وہ رکھ لیں گے۔ میں اس ولاگ کے توسط سے تمام پاکستانیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ حکومت پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے قانونی طریقے سے آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ دباؤ بنائیں کہ پاکستان میں یہ جو افغان مہاجرین پہلے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے، ان کو واپس افغانستان بھیجا جائے، اور مزید کسی بھی ایک افغانی کو پاکستان میں اس طرح آنے کی اجازت ہرگز نہ دی جائے، کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ اس پہ کمپرومائز کریں گے تو آپ اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ آپ تباہ کریں گے۔ یعنی یہ افغانی آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں یہ ملوث رہے ہیں، کوئی بھائی چارہ نہیں ہے۔ 40-50 سال ہو گئے ہیں ان کی مہمان نوازی کو، اور ہمارے چند بڑے یعنی کہ بے شرمی بے غیرتی کے ساتھ ان کے نام پہ ڈالر اور غیر ملکی امداد لے کے کھا رہے ہیں، اور اس کا خمیازہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ بھگت رہی ہے۔ مزید یہ کہ میرا ان لوگوں کو بھی پیغام ہے کہ جو وقتی فائدے کے لیے
اپنے 5,000 10,000 یا لاکھ روپے کے فائدے کے لیے، وقتی فائدے کے لیے پاکستان کی شناختی دستاویزات بنانے میں افغانیوں کی مدد اور معاونت جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں، وہ ریاست پاکستان کے ساتھ نہ صرف ایک طرف غداری کے مرتکب ہوتے ہیں، دوسرا اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل سے بھی وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ لہذا میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ آواز بلند کریں، اس پہ پرامن احتجاج کریں اور پرامن طریقے سے، قانونی طریقے سے اپنی آواز سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹویٹر ٹرینڈ کے ذریعے، یعنی کوئی بھی آپ کا انداز ہے لیکن وہ انداز پرامن ہونا چاہیے، قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے اور آئین کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ آپ حکومت پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ آپ دباؤ بنائیں گے تو پھر یہ ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے گی، ورنہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ ڈالروں کے چکر میں مزید 30-40 لاکھ افغان مہاجرین ہمارے گلے نہ ڈال دیں۔ ہم پہلے والوں سے ہی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ لہذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔